السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں سب ساتھی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ تو یہ سورۃ البقرہ بیٹا لگائیں کہ ہم جی ریویژن کریں گے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کی، اور پھر ہم نیا سبق پڑھیں گے، اور آخری 10 منٹ جو ہیں اس کے اندر پھر ہم کل جو پڑھا تھا اس کی ریویژن کر کے تو پھر نیا سبق دوسری نشست کے اندر شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جی۔ اچھا جی، یہ اب اپنا الف لام میم ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب مغل صاحب ہیں؟ جی سر، جی سر۔ تو آپ کی آواز ہمارے ذرا ساتھ اس وقت عبدالرحمن صاحب ہیں، ڈاکٹر داؤد راشد صاحب ہیں، عمران صاحب ہے، سلیم چشتی صاحب ہیں، مشتاق مغل صاحب ہیں، سجاد احمد صاحب ہیں، اور ہماری یو ایس اے سے جو خاتون ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ تو عمران صاحب اور سجاد صاحب خاص طور پر مطلب اس کے اندر حصہ لیں گے۔ تو آئیے جی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اپنے عمران بھائی، آپ نے کل کیا تھا ترجمہ، تو جو آج سجاد بھائی سے کہتے ہیں کہ وہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ ویڈیو میں بند کرتے ہیں۔ سجاد صاحب، یہ ماجد کے ساتھ آپ ویڈیو بند کر دیں اپنی، کیونکہ ویڈیو سے جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ جی شکریہ سر، جی پلیز جاری رکھیے۔ اب بند نہیں سر؟ اب ٹھیک ہے سر؟ ہاں جی، ہو گیا جی، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مجھے سر اتنا پتہ نہیں ہے، ابھی بھی میں بچہ نہیں تھا، اس کی جیسے لیٹ ہو گئے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، ہم بھی ایسے ہیں، ہماری بھی کئی دفعہ آن ہو جاتی ہے، اس عمر میں آن ہو جاتی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں زوم تھا، بچے سے میں نے اس کو کرایا تھا۔ جی جی جی، چلیں آپ ابھی پڑھتے ہیں نا تعوذ، اور اس سے پھر انشاءاللہ شیطان بھی دور ہوگا اور ہم بھی اللہ کے قریب ہوں گے انشاءاللہ۔ جی اللہ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ جی اللہ تعالیٰ کی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، جی، اور بریکٹ میں شیطان الرجیم دور رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ شیطان مردود ہاں سے جی، دور میں رہنا۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، تو ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہا کرتے ہیں، سے بچنے کے لیے، دور رہنے کے لیے۔ جی سجاد بھائی، اپنے عمران بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو انتہائی رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آپ اگلی آیت بھی پڑھیں، اور جی میں للمتقین تک۔ جی الف لام میم، جی، اس کو ذالک پڑھنا ہے، الف الکتاب، لام میم۔ جی میں پڑھ الف دیا، آپ ترجمہ کریں۔ جی
ذالکل کتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ، جس میں کوئی شک نہیں، لا فیہ، ریبہ کا مطلب ہے شک نہیں، جس میں جو ہے وہ آگے ہے، فی فی فیہ ہی، جی ہدل للمتقین، اور ہدایت ہے متقین کے لیے، مومنوں کے لیے، جی تقوی ایک اختیار لفظ کرنے کہنا ہے والے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یا جو تقوی کہہ لیں اختیار گے یہاں، جی جو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی ساتھی اور کو آگے، کیسر بھائی؟ جی ہمارے ساتھ عمران صاحب کے بعد ہمارے ساتھ عبد الرؤف صاحب ہے، عبد الرؤف صاحب سے گزارش کرتے ہیں جی، عبد الرؤف جی صاحب۔ عبد الرؤف بھائی بھی کہہ رہے ہیں جی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جی ترجمہ کریں آپ۔ جی متقی وہ لوگ ہیں جی جو کتاب پر ایمان لاتے ہیں، نہیں کتاب نہیں غیب نا، بالغیب ہے جو نا، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور جی وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ نہیں ہمیں نہیں اللہ دیا، نے ہمیں جی دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس جو کچھ میں ہم سے نے۔ خرچ کرتے ہیں، جی جی۔ جی جی تو کس کے معنی ہے جو ہم نے انہیں دیا؟ رزقناہم، رزقناہم، جی رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا، رزقناہم، ہاں جی۔ جی مما ٹھیک ہو رزق۔ گیا۔ جی حسن طلال کریں گے آگے؟ جی حسن بیٹا اگر جی آپ ہو تو مائک آن کر کے بتا دو۔ جی جی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، لاتے ہیں، لاتے شاباش، ہیں اس چیز پر جو ہم نے نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ السلام پر، اور اس چیز پر وما انزل من قبلک، اور جو ہم نے ان سے پہلے نازل فرمائی، بیٹا یہ وبالآخر، ہم نے نہیں ہے۔ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، جی جی۔ جی بیٹا پڑھیں پورا وبالآخرات، کریں پھر پروفیسر صاحب آپ کو۔ وبالآخرات ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں تو بیٹا ان ضلع کا ترجمہ جو ہے نا وہ آپ نے سیکھنا ہے۔ جی ان ضلع کا مطلب ہے جو ہم نے نازل فرمائی نہیں ہے، جو نازل کی گئی، یہ اس کو کہتے ہیں مجہول پیسو، آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف انزلہ کا ہوگا، نازل کی گئی، کیا ہوگا؟ نازل کی گئی، نازل کی گئی۔ تو دوسرے کا بھی ہوگا وما انزل من قبلک، اور جو نازل کی گئی ان سے پہلے، تجھ سے پہلے، تجھ من سے قبلک۔ من ٹھیک ہے قبل۔ ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آگے بھی پڑھ لیتے ہیں ذرا، آگے جی کریں آگے تھوڑا کریں۔ سا۔ جی ماشاء اللہ جی، اپنے عمران بھائی آپ کریں گے اس کا ترجمہ؟ اولئک اولئک، اولئک علی ہدی من ربہم، من ربہم، جی اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی ہدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جو و کہہ لیں،
جو جو اپنے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، بالکل ٹھیک۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں ہم جو ہے نا، یہ تھوڑا جی جی ڈسٹرب کرتا ہے۔ وہ اولئک کا تو ترجمہ ٹھیک ہے، ذالک کی جمع ہو گئی، اور یہاں اس کی اہمیت کے لیے ہم کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں، ہم آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ آئیں گے جو کیا کیا تھا کیسر بھائی؟ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح ہاں، پانے میں۔ تو یہی ہم کا ترجمہ کر لیں گے، وہ لوگ ہیں جو مفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا، کیسے اپنے عمران بھائی مجھے یہ بتائیے کہ مفلحون کے اندر ہم نے بڑا اس پر زور دیا تھا کہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ کوئی یاد ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا؟ مفلحون کو کیوں یاد رکھنا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں یاد، بھول گیا۔ چلیں میں بتاتا ہوں، اور اس کو یاد نہ رکھنا ہے۔ مفلحون، متقون، یہ جیسے ہے نا مفلحون، اس کا ترجمہ ہوگا میم اس کے اندر آ رہا ہے، اور مفلح اصل میں لفظ ہے، مفلح ایک آدمی، تو اس کا مطلب ہے فلاح پانے والا، اور مفلحون جمع ہے جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ لفظ ہم ایک اسپیسیمن نمونے کے طور پر استعمال کریں گے آگے، جہاں بھی میم کے ساتھ آ جائے گا، مؤمنین آئے گا، مفسدون آئے گا، مستہزئون آئے گا، تو وہاں ہم یاد رکھیں گے کہ اس کے اندر ہے میم کا مطلب والے، مفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ جی، اور جی کس ساتھی کو کہنا ہے ابھی؟ سجاد بھائی کو؟ جی سجاد بھائی ہیں۔ جی سجاد بھائی۔ جی سر، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، جی، ان سواء، پر یا ان کے لیے برابر ہے۔ جی، ہاں، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، ان کو ڈرائیں، ام یہاں ہم نے لم، کہا تھا کہ خواہ آ جائے نا، آ جائے اور اگے آ جائے تو آ کا ترجمہ ہم کریں گے خواہ تو انہیں ڈرائے۔ ذرا اشارہ کر دیجئے کیسر بھائی، آپ ساتھ ہوں گے کہ اس میں انذرتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے تو، ہم، انہیں، خواہ تو انہیں ڈرائے۔ جی آگے، ام لم ام تنذرہم، لم، یا ان کو تنذرہم، یا نہ ڈرائے، جی تنذرہم، ان کو نہ ڈرائے، جی ٹھیک ہے، خواہ تو انہیں لا، ڈرائے یا تو یا نہ انہیں نہ ڈرائے، ڈرائے۔ جی، لا یؤمنون، لا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جی عمران بھائی، ختم اللہ، ذرا میں پڑھ دیتا ہوں آپ ترجمہ کر دیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ جی عمران بھائی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ کس نے؟ آپ پڑھیں اس کو، ختم اللہ، ختم اللہ، اتنا ہی اللہ ختم تعالیٰ، ہے اس کا ترجمہ، اللہ نے، اللہ نے مہر لگا دی ہے، ٹھیک ہے آگے، لا قلوبہم، ان کے دلوں پر، قلوبہم، کاف کے اوپر پیش پڑھیں، جی ان کے دلوں پر، ولا سامعہم، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کانوں پر، پر، جی وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، جی، پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور وَلَهُمْ، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہ ہمارا ایک رکوع آمین۔ جو ہے یہ ختم ہو گیا،
تو ہم نے 5 منٹ زیادہ لے لیے ہیں، 20 منٹ ہم نے لینے ہیں اگلے سبق کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہمارے پاس 15 منٹ ہیں، جی تو ذرا کیجیے گا جی آپ حسن بیٹا وہ کل۔ حسن بیٹا وہ دوسری والا وہ شیئر کر دو، سیشن 2 والا۔ نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں نا، ابھی اس نے کرنا ہے نمبر 33۔ جی۔ نہیں وہ سر میں اس کو اپنے ورڈ میں سمجھا رہا ہوں جو میں نے اس کو اچھا پہلے سمجھایا، وہ جو بک مارک اچھا، میں نے کیا اس کے مطابق ٹھیک میں ہے سمجھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کل ہم نے آیت نمبر 35 پڑھی تھی میرے خیال میں۔ جی اس سے پیچھے پڑھا تھا ہم نے، نہیں 34 تک۔ نہیں پڑھا تھا جی، ہم نے 34 بیٹا بھی یہ نیچے نہیں کرو، پڑھی تھی، تھوڑا سا پیچھے 33 کریں۔ سے لے کر 34۔ ہاں جی، یہاں تک کیا تھا ہم نے جی، ٹھیک ہے جی؟ تو میں اس کو ذرا پیچھے کریں، میں جلدی سے دہرا دیتا ہوں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ نیچے کرو ڈاکٹر بیٹا داؤد اس کو صاحب اور۔ سے کہتے ہیں کہ وہ دہرا دیں یہاں جی۔ قال جی داؤد بھائی جی بس جی، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اس اللہ نے کہا اے آدم علیہ السلام، انبئہم، تو ان فرشتوں کو بتا، باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ قال فلما انبأہم باسمائہم، تو جب اس آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتائے، قال، جی تو اس اللہ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور میں ہی وما جانتا ہوں کنتم تکتمون وَمَا کنتم بھی كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کہ تم چھپاتے ہو یا جو کچھ تم یا چھپاتے چھپاتے رہے۔ رہے ہو جی، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اب سجاد بھائی دیکھیں گے اور عمران بھائی بھی، تو پڑھیں اپنے عمران بھائی ذرا، کیا پڑھیں گے؟ وعید وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم جی، وَإِذْ قُلْنَا جی کیا ترجمہ کریں گے؟ واؤ کا ترجمہ اور اور واؤ کا ترجمہ اور اور اذ پہلے بھی پڑھا ہے، اذ قال ربو کا، تو وہ اذ کا مطلب ہوتا ہے اور جب، اور یاد کرو جب، جب اور یاد کرو جب، ٹھیک ہے؟ قلنا، قلنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا ہم نے کہا۔ ہم نے کہا جی۔ سجاد بھائی آپ بھی بولیں گے ذرا، قلنا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، تو اللہ ترجمہ تعالیٰ کی پورا کیا طرف ہوگا؟ سے، وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، جی، اور للملائکات، للملائکہ فرشتوں کو، فرشتوں کو تسجدو، تسجدو، سجدہ کرو، لے آدم، آدم کو، آدم علیہ فسد، السلام کو، چلو جی۔ آدم علیہ السلام کو، فسجدو، سجدہ کیا، نہیں، فا کو الا الگ ابلیس، ترجمہ، فا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو پس، سو بچی پس کہہ پس لیں، تو کہہ لیں، تو سجدہ تو کیا۔ سجدہ کیا، الا، اب سجدو جو ہے نا، اس کے اندر جمع ہے، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، تو انہوں نے سجدہ کیا یا ان سب نے سجدہ کیا جی۔ فسجدو، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان کے سوا سب نے سجدہ کیا، نہیں، شیطان ابھی نہ کہیں، اس کا نام ابلیس ہی رکھیں، تو اس ابلیس، کا ترجمہ کر لیتے ہیں سوائے ابلیس کے
کیا کر لیتے ہیں؟ ابلیس کے، ہاں سوائے تو ابلیس کے۔ ہماری زبان میں ہو جائے گا۔ جی تو ترجمہ عمران بھائی آپ بھی ذرا کر دیں گے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اور جب ہم نے کہا للملائکہ کے فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کریں، کریں لآدم نہیں، یہ امر ہے نا، اس سجدہ جدو ہوگا ویسے، تم سب سجدہ کرو۔ جی تم سب سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، ہوں فاسجدوا فسجدوا، فسجدوا، پس ان فرشتوں نے سجدہ کیا، ان سب فرشتوں نے، کیونکہ اس کے اندر فعل امر چھپا ہوا ہے۔ جی تو فعل ان امر ہے، چھپا ہوا جو ہے نا وہ فائل چھپا ہوا ہے، وہ فائل چھپا واو ہوا الف آگے آ رہا ہے نا، واو الف، تو یہ فائل جمع چھپا کی ہوا ہے۔ نشانی ہوتی ہے یہ والا واو الف۔ تو انہوں نے سجدہ کیا بس انہوں نے سجدہ کیا الا الا ابلیس، ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ سوائے ابلیس کے۔ باقی ساتھیوں کو تو انشاءاللہ آتا ہے جی، اور نئے ساتھی تو کوئی نہیں ہے نا؟ جی سجاد صاحب۔ جی 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 سجاد بھائی، اب جی سر۔ دو فعل آ رہے ہیں جی۔ ابا یہ نیا لفظ ہے، اگر آپ آخری کلاس میں نہیں تھے، آخری سے پہلی والی میں، تو ابا کا مطلب ہوگا اس کے اندر بھی فائل چھپا ہوا ہے اور یہ واحد ہے، اس نے جی انکار کیا۔ جی پروفیسر جی ماجد کے ساتھ آپ کی قطع کلامی، جی جی ہمارے ساتھ محمد رشید صاحب بھی ہیں، ان کو بھی ذرا ذہن میں اچھا، رکھیں۔ وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ بھائی جی جی ابا اوکے۔ کا وہ میں نے کیا بتایا، رشید بھائی بھی آپ ساتھ کہیں جی گے؟ جی ابا اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا، اس نے انکار ابا کیا، اس نے انکار کیا، وس تک جی بارو، اور اس نے، واستکبر اور تکبر کیا، جی اور اس نے بھی کہہ لیں، اور اس نے تکبر کیا۔ واستکبر جی اور اس نے تکبر کیا، وکانا اور وہ وَكَانَ مِنَ من الکافرین، وہ الْكَافِرِينَ، کافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ جی اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ ماشاء اللہ، سجاد بھائی آپ بھی ذرا کہہ دیجئے کافروں گا میں سے۔ ابا واستکبر، یہ نیچے کیجیے جی۔ نہیں ابا، ٹھیک ہے، صحیح ہے ہاں، صحیح۔ جی ابا آپ ذرا پڑھ لیں۔ واستکبر، ابا واستکبر وکانا من الکافرین، اور وہ ہو گیا، ایک اور لفظ کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے مل کے، بعد میں پھر انشاءاللہ جب دوڑنے لگیں گے نا تو پھر انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ لگائیں گے ریس۔ ابھی ابا کا ترجمہ کریں۔ ابا اس نے انکار کیا۔ اس نے انکار کیا، شیطان کی طرف۔ جی ابا واستکبر اور اس نے تکبر کیا، جی وکانا اور ہو گیا من الکافرین، کافروں میں۔ اب کانا کے اندر بھی فائل چھپا ہوا ہے، اور وہ ہو گیا، اور اور وہ ہو گیا من کافروں میں، الکافرین، کافروں کافروں میں، میں سے۔ جی من کا مطلب کافروں ہے میں۔ سے، کافرین کافروں میں سے۔ یہاں بتائیے کوئی مشکل ہے اس چیز کی، نہیں، ابھی کوئی تک تو سمجھ آ پرابلم رہی آپ ہے جی، دو تین لوگوں کو؟ سمجھ آ رہی۔ بس میں نے سر پہلی کلاسیں اٹینڈ نہیں کی تھی نا، وہ اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا گرامر کا ہے، نہیں، تو میں نے ابھی جو ابھی صورتحال ٹھیک ہے، ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ابھی صحیح آپ کو ہے، یاد ہو جائے میں گا نا؟ چل رہا ہوں سر، بالکل آپ ساتھ چل رہا ہوں انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں جی۔ آگے ہم اگلی آیت پڑھنے لگے ہیں 35، اور ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، 6 منٹ ہے۔ آپ پہلے پڑھا تھا وَقُلْنَا، ذرا پیچھے کریں دی، ہم نے قُلْنَا جو پہلے بھی پڑھا ہے، ہاں اوپر پڑھا تھا نا وَإِذْ قُلْنَا، ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے تھے؟ اور جب اور جب ہم نے کہا، اور یاد کرو، یا اور کہا جب ہم نے کہا،
اب وہاں اذ کے علاوہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں قلنا کا مطلب ہے ہم نے کہا. تو اب نئی جو آیت ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. بیٹا آپ اوپر کریں گے تھوڑا سا؟ ہاں جی یہاں تک بس یہیں رہنے دیں. واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور قلنا کا ترجمہ ہم نے کہا. انہوں نے کہا. کس کے لفظ کے معنی ہے؟ ہم. نا کے معنی ہے ہم. قلنا ترجمہ بن جائے گا اور ہم نے کہا. ٹھیک ہے. اب انورٹڈ کاما جو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی زبان کے اندر بتا رہا ہے کہ ہم نے کہا یا آدم. ترجمہ یا آدم. اسکن اگر الگ پڑھیں گے تو اسکن نکلا ہے سکونت سے. ایک ہوتا ہے نا سکون، سکون نہیں ہے اس کا مادہ. اس کا یہ ہے اسکن. اپنی زبان کے اندر کہیں گے تو رہ، تو رہنے سے وہ ممکن ہے نا تو سکونت اختیار کر، یہ کر لیتے ہیں. اے آدم اسکن انت. تو سکونت اختیار کر. ایک ذہن میں رکھنا ہے اسکن کے اندر بھی تو ہے، لہذا ایک تو وہ تو ہے اور انتا آگے بھی آیا ہوا ہے، تو لہذا ہم انتا کو دیکھیں گے اور ذہن میں یہ رکھیں گے کہ اسکن کے اندر اگر الگ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو سکونت اختیار کر. تو یہاں انتا باہر آ گیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ظاہر فاعل. تو کیا ہوگا؟ تو انتا و زوجو کا. زوجو کا ترجمہ ہوگا تیری بیوی. تیری بیوی. تو اور تیری بیوی. جی. الجنت. اب جنت میں، اب میں فی یہاں نہیں ہے. عربی کے اندر یہی کہیں گے کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو کہنا ہے یا سکونت اختیار کرو. یہ ساتھی جو کھا رہے ہیں وہ ذرا کھانا بند کر دیں، بعد میں کھا لیجیے گا، میں نے بھی کھانا ہے. جی ہاں جی ذرا کریں وقلنا ترجمہ کریں. اور ہم نے کہا. اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انت. جی اے آدم تم سکونت اختیار کر. ہاں یہاں تو سکونت اختیار کر. انت و زوجک الجنت. تو اور تیری بیوی جنت میں. اب رشید بھائی جملہ بنائیں گے. اور ہم نے کہا، اور ہم نے کہا آدم کہ آدم علیہ السلام، اے آدم تو سکونت اختیار کر. انتا زوجہ کا، زوجو کل جنتا اور تمہاری بیوی جنت میں. وقلنا تو نہیں بس منہا. اتنا ہی کرنا ہے. اب ترجمہ یہ کر لیں کہ انتا کا ترجمہ پہلے کرنا ہے تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت. جی اور میرا خیال ہے کہ جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. یہ زیادہ آسان نہیں ہے، جی تو آسانی کو لے لیتے ہیں. اچھا جی آگے ہوتا ہے کل. کل ایک کے لیے ہوتا ہے اور کلا دو کے لیے ہوتا ہے. کل کا مطلب ہوتا ہے کھا اور کلا کا مطلب کیا ہوگا؟ تم دونوں کھاؤ. تم دونوں کھاؤ. تم دونوں. سمجھ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر، سمجھ آ رہی تو ترجمہ کہیں وکلا کا ترجمہ کیا ہے؟ تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے. اس جنت میں سے. ہا کی ضمیر جنت کی طرف جا رہی ہے. اس جنت میں سے تم دونوں کھاؤ رغدن. اب رغدن نیا لفظ ہے. رغدن کا مطلب ہے جتنا جی چاہے.
جتنا جی چاہے جتنا چلو جتنا جی چاہے. حیثو کا مطلب ہوتا ہے جگہ، جہاں سے. شئتما وہ انشاءاللہ ہے نا، انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اللہ اللہ نے اللہ چاہا اللہ نے چاہا. اللہ اللہ وہی نے چاہا شاء سے ہی بنا ہے شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. چاہو تو ترجمہ بنے گا تم دونوں اس جنت میں سے کھاؤ رغدن. آپ نے کیا تھا جی بھر کر. جتنا جی چاہے جی چاہے. جی چلو جتنا جی چاہے. حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو. کہیں ذرا حیث شئتما. ہے سشی تما جہاں سے تم دونوں چاہو دونوں چاہو. آگے نفی کا صیغہ آ رہا ہے ولا تقربا. ترجمہ ہوگا تم دونوں قریب نہ جانا. تم دونوں قریب نہ جانا ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا هذه الشجرة اس اس درخت شجر کے. کے درخت ہاں جی اس درخت، شجر درخت کو کہتے ہیں، عربی کے اندر شجرہ کہتے ہیں مؤنث. تو هذه ہی اس کی وجہ تم اس درخت کے قریب، کہیں تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا جی عمران بھائی بھی کہیں، سجاد بھائی بھی، تو مل کے کہیں جی ذرا ولا تقربا لا هذه الشجرة. تقربا هذه الشجرات اور نہ جانا لا تقربا قریب هذه الشجرات اس درخت کے. جی میں نے اس اس کے اندر درخت کہا تھا تم دونوں اس درخت تم کے دونوں قریب نہ جانا. ٹھیک ہے جی. جی جی. فتکونا، اب یہ جو الف ہے نا یہ یاد رکھنا ہے، آگے بھی آئے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے دو کی نشانی. فتکونا کا مطلب ہوگا ورنہ تم ہو جاؤ گے. یہ کانا سے ہی بنا ہے تکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے. فتکونا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے. ٹھیک ہے جی، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. کہیں ذرا تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا جی، یہ آپ نے اس کو روایت کرنا ہے. آج 2 آیات آپ نے مل کے پڑھی ہیں، اور اب ہم جلدی سے جا رہے ہیں اپنے سورۃ القصص کا جو ریویژن ہے اس پر. جی ذرا کریں. جی حسن لال بیٹا، یہ جو تھرڈ سیشن ہے وہ ہاں ٹھیک ہے. ہم نے آیت نمبر 61 سے شروع کر دو نا، 61 لے آؤ. اور بیٹا نیچے کریں. جی اچھا جی، آپ نے غلام سرور صاحب کریں گے آفا من. غلام سرور صاحب نہیں. جی آپ اپنے ساتھیوں کا کوئی نام لیں جی جلدی جلدی. مشتاق صاحب کرو. جی مشتاق بھائی کریں. وعد نہ ہو، کیا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا، وعدن حسنن اچھا وعدہ، فہوا لا کی ہی کہ وہ اسے ملنے والا ہے. کمن متعناہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے متاع الحیات الدنیا، جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا. متاع الحیات الدنیا. جی ثم پھر ہوا یوم القیامتی من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والے لوگوں میں سے ہوگا.
حاضر کیے جانے والے لوگوں میں سے ہوگا جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. اور اوپر بیٹا کریں اور آگے ڈاکٹر داؤد بھائی نام لیں آپ کے پاس اگر ہے تو. سلیم نہیں چشتی میرے صاحب ساتھ. ہیں. ہاں جی. سلیم چشتی صاحب. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن وہ انہیں پکارے گی. نہیں وَيَقُولُ، پکاریں گے نہیں نا، یونادی ہے نا، پکارے گا، یونادی ایک کے لیے ہے، یونادونا نہیں ہے جی. انہیں اس پکارے دن گا، وہ انہیں پکارے گا انہیں جی. پکارے گا، پکارے گا. فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا یعنی اللہ تعالیٰ، آئینہ جی شرکائی الذین، کہاں ہیں تمہارے، کہاں ہیں میرے وہ شریک، کون جی. تم تزعمون، جن پر تم ہوں. زوم رکھتے تھے، گمان کرتے تھے. جن پر تم زوم رکھتے تھے. ٹھیک ہو گیا. آگے جناب ہیں سرشار ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سرشار سرشار صاحب. سرشار صاحب کریں گے کلیئر. جی. قال الذین حق علیہم القول، قولو. وہ کہیں گے وہ لوگ، سچ ہو گئی جن پر بات